کہتے ہیں جی کہ میں ایک اسکول میں پڑھاتا ہوں، وہاں پر اسکول کے بچوں کو الگ یا علیحدہ ٹیوشن پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں گھر میں جا کر ٹیوشن پڑھاؤں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ٹیوشن سے منع کیا ہوا ہے تو آپ نہیں کر سکتے، یا تو آپ وہ نوکری چھوڑ دیں پھر ٹیوشن ہی پڑھاتے رہیں، جب نوکری کر رہے ہیں پھر ان کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی طواف نہیں ہوتا، اس کے لیے دعا کرو۔ اگر کوئی عمرہ کر کے سرکار دو جہاں کو ہدیہ کرے تو جائز ہے۔ میرا بھائی تفسیر کے اندر اردو تفسیروں میں جہاں تک میرے معلومات ہیں، تفسیر معارف القرآن ہے جو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ اسی طرح ایک دوسری تفسیر، اس کا بھی یہی نام ہے معارف القرآن، وہ حضرت مولانا ادریس کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ اسی طرح ایک تفسیر ہے انوار القرآن جو حضرت مولانا نعیم اللہ صاحب جو سابق دیوبند میں شیخ الحدیث تھے، انہوں نے لکھی۔ یہ تفسیریں بہت اعلیٰ ہیں انشاءاللہ۔ سیرت کے بارے میں آپ رہی کے مختوم بھی ہے، اور اسی طرح نظرۃ النعیم بھی ہے، اور اسی طرح حضرت مولانا ادریس کاندہلوی کی سیرت بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تاریخ اسلام کے اندر بہرحال مجھے نہیں پتا کون سی تاریخ کا اعتبار ہے، کیونکہ تاریخ میں رہتا وہ یابس ہوتا ہے۔ میں نے عمرے کے سارے احکامات مکمل کر دیے، پھر میں نے غسل نہیں کیا۔ اس کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں کہ غسل نہیں کیا تو کیا ہو گیا ہے؟ غسل تو پہلے ہی سنت ہے، یہ تھوڑا ہے کہ عمرے کر کے بھی غسل کریں، کوئی کرے کرے نہ کرے نہ کرے۔ بہرحال طواف جب بھی کرو گے، 1000 بار کرو گے، طواف 7 چکر ہوتے ہیں۔ 7 چکروں سے کم طواف نہیں ہوتا۔ یہ تو نہیں کہ پہلا طواف جو ہے وہ تو 7 چکر، پھر دوسرا کریں تو 6، پھر تیسرا کریں تو 5، پھر اس کے بعد 4، پھر اس کے بعد کچھ نہ رہا۔ طواف جو ہے ساری زندگی کرتے رہو، کرنے 7 چکر پڑے گے۔ بیٹا میرا پیدا ہوا ہے، نام رکھنا ہے، تاریخ پیدائش سے تو مجھے کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کے نام میں سے کسی نام پر کوئی نام رکھ لو، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حسنین کریمین، کوئی نام رکھ لو۔ باقی یہ جو تاریخیں جوڑ کے اعداد کا حساب کر کے رکھتے ہیں یہ غلط ہے۔ یہ تو نجومیوں کی عادت ہے کہ تاریخ ملاتے ہیں کہ کب پیدا ہوا، تاریخ کون سی تھی، اور اس تاریخ کا تعلق کس برج سے تھا، اب کون سا نام اس کے موافق آئے گا۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ یہ تو اب تمہارے ہاں یہ رواج نکلے ہیں نا، حضور کے زمانے میں تو کسی نے حساب نہیں کرایا کہ میرا بیٹا کس تاریخ کو پیدا ہوا ہے۔ طواف عمرہ مردے کی طرف سے ہوتا ہے، زندہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا حسن جان بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کو درجات بلند کرے، وہ شہید، میں نے ان کے ساتھ نہیں پڑھا ہے لیکن بہت بڑے عالم تھے۔ بلڈ پریشر کا مریض ہوں تو اس کے لیے جو آیت مبارک ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ آیت زیادہ پڑھا کریں اور اپنے اوپر دم کیا کریں، اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ روضہ رسول پر کوئی دعا نہیں پڑھنی، صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، اس کے بعد آگے جا کر پھر دعا اللہ سے مانگنی ہے۔ میں یورپ میں رہتا ہوں، میرا کمپنی کا مالک کہتا ہے کہ روزانہ شیو کر کے آیا کرو، وہ مجھے داڑھی نہیں رکھنے دیتا، کوشش کرو کوئی اور جگہ ڈھونڈو۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کا حکم چھوڑ دیں اور کمپنی کے مالک کا نام مانیں۔ تم جب اللہ کے رسول کے لیے ضد کر جاؤ گے نا، اللہ اور راستے کھول دے۔ پتہ نہیں آپ کی روشنی کا راز کیا ہے، میں نے تو ابھی آپریشن کروایا اللہ کے بندے، تمہیں پتہ نہیں کہاں سے روشنی نظر آ گئی۔
اگر مرد اکیلا ہو کسی محرم عورت سے سر منڈوا سکتا ہے. بھئی محرم عورت اس لیے نہیں ہوتی کہ تمہارے سر پہ اس طرح پھیرے. کسی دوست سے جا کے سر پھیرے. تم عورتوں سے ہی حجامت ہونا چاہتے ہو؟ وہ تو ویسے ہی حجامت بناتی رہتی ہیں. ناجائز ہے محرم ہو یا غیر محرم. محرم کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ وہ تمہیں ہاتھ لگائے اور تم اس کو ہاتھ لگاؤ. امام کعبہ نے کوئی خواب دیکھا نہیں دیکھا مجھے پتہ نہیں ہے. بازو پر یا ہاتھ پر چمڑے کے اندر جو نام لکھواتے ہیں بالکل حرام ہے اور گناہ ہے. میں نے طواف کیے کنفیوژن میں پڑ گیا کہ 6 ہے یا 7 ہے. صفا مروہ بھی اور بال بھی کاٹے. بعد میں غالب گمان آیا کہ 6 ہے. کوئی حاضر نہیں، آپ کا عمرہ ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک دفعہ پھر احتیاط یہ ہے کہ طواف دہرا دو. یا اللہ اگر غلطی ہوئی ہے تو میں اس کے بدلے میں طواف کر رہا ہوں، ورنہ 6 چکر بھی ہو جائے طواف ہو جاتا ہے. مدینے سے اگر آپ آئی ہیں اور راستے میں آپ کو حیض آ گیا اور آپ نیت کر کے آئی ہیں تو اب آپ ہوٹل میں بیٹھی رہیں. جب آپ کی عادت پوری ہو جائے اور تسلی ہو جائے کہ آپ پاک ہو گئی ہیں تو پھر غسل کریں، پھر عمرہ کر لیں. اور اگر تسلی نہیں ہوتی اور تاریخ قریب ہے تو تاریخ آگے بڑھا لیں، لیکن عمرے کیے بغیر نہ جائیں، ورنہ عمرے کے لیے دوبارہ آنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی. میرا بھائی بدر میں کام کرتا ہے، 6 سال سے گھر نہیں آیا. ماں پریشان ہے، اللہ اس کو ہدایت دیں. یہ اچھے لوگ ہیں کہ ماں گھر پہ رو رہی ہے اور یہ جناب نوکریاں کر رہے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے. اور یاد رکھیں کہ جس پہ ماں ناراض ہو نا تو اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ پھر اس کا موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں. میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہتا ہوں اور وہ میرا کہنا نہیں مانتے. کھانا کھانے کا کہنا مانتے ہیں، سکول جانے کا کہنا مانتے ہیں، یونیفارم پہننے کا یہ نہیں مانتے. یہ تمہاری نیت گڑبڑ ہے. تم صحیح ہوگے تو وہ بھی کہنا مانیں گے. بہرحال انتظار کریں پاک ہو جائے عمرہ کر لیں، ورنہ تاریخ آگے کرائیں. میرا بہنوئی جو ہے میری بہن کو گالیاں دیتے. اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کی زبان ہی ایسی گندی ہوتی ہے کہ ان کی زبان میں ہر وقت گالی ہوتی ہے، اور یہ منافق کی علامت ہے. اذا خاصم فجر، کہ جب بھی کوئی بات کرے گالی دے، تو یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے. ہفتے والے دن کریں یا ہر نماز کے بعد قضا نمازیں جو ہے وہ پڑھتے رہیں. عمرہ کرنے کے بعد اگر ہم جدے جائیں، واپسی پہ احرام جدے سے ضروری نہیں ہے. حرم میں بھی زوال کا وقت ہوتا ہے، حرم میں بھی اوقات مکروہہ ہیں. حرم کے باہر جو صدقہ ہے اگر امیر آدمی ہے تو نہ کھایا کریں. میری ایک دوست کو طواف کے دوران تکلیف ہوتا ہے پیروں میں، تو ویل چیئر پہ کریں. اگر ایک طواف کیا پھر رک گیا پھر طواف نہیں کیا، یہ 3 سے 4 گھنٹے کے بعد طواف میرا اول سے، بھائی 3 چکر کیا، 3 طواف تو نے نہیں کیے نا، دوبارہ کرو مکمل ابتدا سے. سابقہ نمازوں کی قضا یہی ہے، سب سے پہلے توبہ کریں کہ یا اللہ جو نمازیں چھوٹی ہیں ہمارے گناہ معاف فرما، اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد کوشش کر کے 1-1 2-2 نمازیں پڑھ لیا کریں. نفل وغیرہ نہ پڑھیں، قضا پڑھتے ہیں. میرا ماموں جو ہے 15 سال سے میری خالہ سے ناراض ہے.
وہ کہتا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کے قسم کھائی تھی کہ بول چال نہیں رکھنا، ایسی قسم کا توڑنا ضروری ہے، کفارہ ادا کرے اور توڑ دے، ورنہ قیامت میں قطع رحمی میں وہ پکڑا جائے گا۔ یہ کیا قسم کھائی ہے؟ بڑی قسم وفا کر رہے ہو۔ سر نائی سے منڈوانا لازمی کوئی ضروری، کسی ساتھی سے منڈوا لو، خود مونڈ لو۔ اپنی بوڑھی ماں کو ویل چیئر پہ یا بیٹی کو کندھے پہ اٹھا کے طواف صفا کرانے والا، اس کا اپنا طواف بھی ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب تک سر پہ دوبارہ بال نہ نکلیں اس وقت تک دوسرا عمرہ نہ کریں، لیکن اگر بھی کریں تو پھر اس طرح پھروانا ہوگا۔ ایک دن میں 2 عمرے بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر عمرے کے بعد چند دن ٹھہر جاتے تھے کہ کچھ بال نکل آئیں، پھر عمرہ کر کے اس طرح پھروا دیں۔ ہمارے شہر کے کچھ لوگ ہیں عورتوں کو عمرے کے لیے لاتے ہیں، ان عورتوں کے ساتھ محرم نہیں ہوتا، دونوں گناہ گار ہیں، اور کسی عورت کو بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے۔ جتنے عمرے کا ثواب ہے اس سے زیادہ تو گناہ ہے۔ بہرحال ایک لڑکی سے کسی نے زنا کیا، حمل بھی ٹھہر گیا، پھر اسی کے ساتھ اس نے نکاح کر دیا، بہرحال توبہ کریں، گناہ گار تو ہیں، لیکن چلو اچھا ہوا کہ نکاح ہو گیا۔ عورت اور مرد کی نماز میں بڑا فرق ہے۔ مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے۔ مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ مرد مؤذن بن سکتا ہے، عورت اذان نہیں دے سکتی۔ اسی طرح سجدے میں بھی عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال کے زمین سے زیادہ قریب ہو جائے تاکہ سطر زیادہ قائم رہے۔ کہتے جی مجھے اکثر عورتوں نے کہا تھا کہ کبوتروں سے دانے چن کے بے اولاد لوگوں کو دیے جائیں تو عمل اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ جن عورتوں کو اپنے خامن سے عمل نہیں ہوا کبوتر سے ہو جائے گا۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ اچھا وہ دانے بھی خود لاتے ہیں، بس ڈال کے پھر بیٹھے ہیں چن رہے ہیں، تو جب لائے ہو تو تمہارے پاس تھے، چن لیتے ہوئے یہاں ڈال کے چننے کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر کبوتروں کے لیے تو ان کو کھانے سے پھر تم کیوں چنتے ہو؟ بس ایک عادت ہے، پڑ گئی ہے۔ اکثر عورتیں درود شریف تسبیح پر پڑھوا کے اس کو زمزم میں دھو کے اولاد کے لیے پلاتی ہیں، بالکل بدعت ہے۔ اس کا ویسے دم کر دو، تسبیح پر دم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ دم تسبیح پہ اثر کرتا ہے، پانی پہ نہیں کرتا۔ نماز وتر میں قنوت جو ہے احناف کے نزدیک رکوع سے پہلے ہے، باقی ائمہ کے نزدیک بعد میں ہے۔ بغیر محرم کے عورت ہاں طواف کر سکتی ہے، عمرے کے لیے سفر کرنا بغیر محرم کے حرام ہے۔ غلطی کے ساتھ بھی ہے، یعنی کسی غیر کو ایسے محرم بنا لیتے، بالکل جھوٹ ہے۔ جب ابتدائی جھوٹ پہ ہوگی تو عمرے کا کیا فائدہ؟ جدے جا کے واپسی پہ احرام ضروری نہیں ہے۔ میری چپل گم ہو گئی، میں نے اس کی جگہ دوسری چپل اٹھا لی، بہرحال یہ آپ نے غلط کیا ہے، اتنے پیسے خیرات کرو۔ جی وہ میں نے پہلے بتایا ہے، یہاں سورۃ کینسر کے لیے سورۃ والنجم کی آخری آیت 1001 دفعہ پڑھنی ہے۔ حالت حمل میں بچے کی حفاظت کے لیے کیا کریں؟ لیڈی ڈاکٹر سے پوچھیں۔ ڈلیوری آسان ہو اس کے لیے کیا کریں؟ وہ بھی لیڈی ڈاکٹر سے پوچھیں۔ یہ ان کا کام ہے کہ مولوی کا کام ہے؟ کیا کرے آدمی؟ میں والد صاحب کی بیعت کر سکتا ہوں؟ آج ہی کر سکتے ہیں۔ ویسے والد کا مرتبہ تو ویسے بھی پیر سے زیادہ ہے۔
وہ تو تمہارا حقیقی باپ ہے۔ ایک عورت مکے میں تھی، 5 دن خون عادت کے مطابق آیا، پھر اس نے طائف سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، 8ویں دن پھر خون آیا اور 1 دن بعد مدینہ چلی گئی۔ بہرحال اگر اس کے دن مکمل ہو گئے تھے، یاد رکھو اس کی عادت ہی 5 دن تھی، پھر تسلی کر لی، خون بند ہو گیا، تو اب اگر اس نے غسل کر کے عمرہ کیا ہے تو انشاءاللہ کوئی جرمانہ نہیں۔ لیکن اگر اس کے دن باقی تھے، ویسے خون رک گیا، خون تو 2 دن کے بعد بھی رک سکتا ہے۔ اصل عادت ہے 7 دن ہے، 8 دن ہے، 4 دن ہے، وہ دیکھیں اور اس کے بعد کپاس اندر رکھ کے تسلی کریں کہ کوئی داغ تو نہیں لگ رہا، پھر آپ غسل کر کے عمرہ کر سکتی ہیں۔ عورت نے عمرہ مکمل کر لیا، ابھی بال نہیں کاٹے تھے کہ احرام کھول دیا، عورت کو کوئی احرام ہوتا ہی نہیں، کھول دیا تو کیا ہو گیا؟ حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، لیکن عورتوں کو دھکے دینا یا ان کو ہاتھ لگا کے بوسے دینا حرام ہے، اس لیے دور سے اشارہ کر لیں۔ کہتے میں کوشش کرتا ہوں کہ طواف میں غیر محرم عورتوں سے بچوں، لیکن کبھی کبھی عورتوں میں جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں، تو اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ آپ بچنے کی کوشش کریں، اپنی نظر نیچے رکھیں، اور اگر کوئی عورت قریب آئے تو فوراً پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور دوسرا یہ بھی تصور کریں کہ جتنے لوگ عمرے پہ آئے ہیں مرد ہیں یا یہ اللہ کے مہمان ہیں، تو اللہ کے مہمانوں کو چھیڑنا جو ہے بہت بڑی بری بات ہے۔ کہتے ہیں کہ دوران طواف بھی لڑکیوں نے بناؤ سنگار اور میک اپ کیے ہوا ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جو عورت میک اپ کر کے، سنگار کر کے، خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے، وہ عورت زانیہ عورت کے حکم میں ہے۔ کہتے کہ ہم غار ثور پہ گئے تھے تو وہاں ایک آدمی نے قصہ سنایا کہ یہاں ایک غار میں ایک سانپ تھا، وہ حضور کی زیارت کے لیے مصر سے آیا تھا۔ یہ کیسے سانپ نے بتایا کہ میں مصر سے آیا؟ اللہ ہدایت دے، بس دعا کر اللہ ہدایت۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کو سانپ نے ڈس لیا، غاروں میں سانپ ہوتے ہیں، اب یہ کہاں ہے کہ وہ مصر سے آیا تھا؟ کہتے کہ تقریروں کی، علماء کے بیان کی ویڈیو، ہاں یہ کوئی حل نہیں، اس سے دین پھیلنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ وہاں تک آواز پہنچ جاتی ہے جہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب ویڈیو کے ذریعے الحمدللہ اللہ نے مسائل حل کر دیے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کی آواز پہنچ رہی ہے۔ آج کل لوگ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں، دونوں ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہننا تو شیعہ کا کام ہے، ایک انگلی میں انگوٹھی پہننا سنت ہے۔ زندہ کے لیے کوئی عمرہ نہیں ہے، یہاں رہتے ہوئے جتنے دن ہمیں ملیں عمرے سے طواف زیادہ افضل، یعنی جتنی دن تم عمرے میں گزارتے، مثلا 4 گھنٹے لگتے، 4 گھنٹے طواف کرتے رہو، یہ زیادہ ثواب ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ اس طرح خود پھیر سکتے ہیں، پھیر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے احرام باندھا ہوا ہے اور سو گیا، احتلام ہو گیا، غسل کر لے، کپڑا دھو لے، بس اس کے عمرے میں کوئی نقص نہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر تمہاری اندر اللہ نے ہمت دی ہے تو جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان کا فدیہ ادا کرتے ہیں۔ ایک نماز کے تقریباً 2 سیر گندم، تو 6 نمازیں بنیں گی ایک دن کی، 5 نمازیں اور ایک وتر، کیونکہ وتر واجب ہے، اس حساب سے دے دیں۔ نہیں ہے توفیق تو ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں۔ مقام ابراہیم اور کعبہ کے درمیان افضل یہی ہے، جتنی کعبے کے ساتھ رہو گے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں مغرب، عشاء، صبح کی نماز
جہری نماز میں آپ سے آواز سنتے ہیں، میرے بھائی گزارش یہ جس بات کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ ہو ہم خود نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ تمام انبیاء زندہ ہیں اور حضور پاک کے معاجہ میں جو صلاۃ والسلام پڑھے جائیں حضور سنتے ہیں، باقی آگے خود نہ بتاؤ باتیں کہ اذان سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں۔ اگر عمرے کے دوران کسی آدمی کی داڑھی کا بال ٹوٹ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں ایک سکول چلاتا ہوں، سکول میں کچھ غیر مسلم بچے بھی ہیں، عیسائی ہندو، مسلم بچوں کو اسلامیات پڑھایا جاتا ہے، تو غیر مسلم بچے بھی پڑھتے ہیں جن کی کل تعداد 12 ہے۔ کیا غیر مسلم بچوں کو بھی اسلامیات پڑھانا؟ بالکل، وہ تو زیادہ مستحق ہیں تاکہ ان کو اسلام کی رغبت ہو۔ میں مکہ میں رہنے والا ہوں، لیکن اگر مدینہ شریف جو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، جو کہ مدینہ منورہ میقات ہے، اور حضور پاک کبھی میقات کے باہر سے بغیر احرام کے نہیں تشریف لائے۔ میں طائف گیا تھا بغیر احرام کے آ گیا، اب یا تو طائف جا کے عمرہ کر لو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ حضرت جو حرم میں زمزم والے پاکستانی ان کو صدقہ بالکل دے سکتے ہیں، یہ تو زیادہ مستحق ہیں، کسی سے سوال بھی نہیں کرتے اور اللہ کے گھر میں نوکری کر رہے ہیں، صفائی اور خدمات اور زمزم۔ میری عمر چھوٹی ہے، میں گروپ میں کسی کا محرم بن کے آیا، بالکل آپ نے غلطی کی، آئندہ کبھی نہ کرنا۔ میں نے عمرے کے بعد صفا کرنے کے بعد حلق کے لیے جا رہا تھا، راستے میں حمام چلا گیا، حمام میں شیمپو سے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال صدقہ کر دیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں ایک صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، انہوں نے دیوبند پر اور ائمہ پر بڑی تنقید کی، اللہ ان کو ہدایت دے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی رائے ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ میں پاکستانی ہوں، جدے میں رہتا ہوں، میرے والدین پاکستان سے جدے میں آ کر 2-3 دن بعد، ہاں اگر وہ پاکستان سے جدے کی نیت سے آئیں کہ بھی بیٹے کے گھر میں 2-3 دن رہیں گے پھر عمرہ کریں گے تو کوئی دم نہیں، پھر وہ جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں۔ زیارتوں کا ارادہ ہونا، گائیڈ کی طرف سے نعرے لگاتے ہیں، نعرہ حیدری یا علی، ہے تو شرک ہے، ایسے گائیڈ کے ساتھ نہ جائیں۔ اگر حیض کے 7 دن ہیں، اگر مقرر ہیں، دوا کے استعمال سے کچھ دن بڑھ گئے، بہرحال اگر خون آ رہا ہے تو پھر آپ عمرہ نہیں کر سکتی، پھر 10 دن تک آپ کو انتظار کرنی پڑے گی۔ منشا پتہ نہیں کیا ہے، نام رکھ لیں، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انی اشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا، واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما۔
یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے لیے رشتے آسان فرما دے، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین۔ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین۔ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کو حرمین الشریفین کے ثمرات و برکات نصیب فرما، یا اللہ سب کو صحیح نمازیں، صحیح عقیدہ، صحیح عمرہ، صحیح طواف کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔